بلدیاتی انتخابات کی تیاریوں کے سلسلے میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے ان دنوں حالات حاضرہ کے عنوان سے مختلف مقامات پر عوامی اجلاس منعقد کیے جا رہے ہیں۔ ایسا ہی ایک اجلاس ناندیڑ ضلع کے دھرمآباد تعلقے میں منعقد ہوا، جس کی صدارت مجلس کے سابق ریاستی صدر سید معین نے کی، جبکہ مقرر خصوصی کی حیثیت سے ضلع صدر مرزا امجد بیگ، شہر صدر مرزا نواب بیگ اور دیگر افراد موجود تھے۔ اسی طرح پارٹی کے سرکردہ رہنماؤں میں سمیر پٹھان، محمد منہاج، شکیل ماسٹر، محمد نذیر سمیت دیگر کئی معزز شخصیات موجود تھی۔ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مجلسی قائدین نے مسلمانوں اور پسماندہ طبقات کی سماجی، تعلیمی اور سیاسی پسماندگی پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ مقررین نے کہا کہ ملک کی آزادی کے بعد سے مسلمانوں اور پسماندہ طبقات کی جس طرح ترقی ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو سکی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان طبقات نے اپنی سیاسی حیثیت منوانے کے لیے اپنی جماعتیں قائم نہیں کی، اور جو جماعتیں بنی تھی ان کا بھرپور ساتھ نہیں دیا۔ اس کے برعکس ہمیشہ کانگریس اور دیگر سیکولر جماعتوں کا ساتھ دیتے رہے، جس کے نتیجے میں ان کے ووٹوں کے ذریعے یہ جماعتیں اقتدار میں آتی رہی، مگر مسلمانوں اور پسماندہ طبقات کے مسائل کے حل کے لیے کوئی مؤثر قدم نہیں اٹھایا گیا۔ قائدین نے کہا کہ ان جماعتوں نے نہ صرف ان طبقات کو ان کا حق دینے میں کوتاہی برتی، بلکہ ان پر ہونے والے مظالم کے خلاف کبھی آواز بھی بلند نہیں کی۔ اس غفلت کی وجہ سے مسلمان آج نہ صرف سیاسی بلکہ تعلیمی، معاشی اور سماجی میدانوں میں انتہائی پسماندگی کا شکار ہے۔ سچر کمیٹی اور محمود الرحمان کمیٹی کی رپورٹس اس حقیقت کا واضح ثبوت ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت آج بھی بنیادی سہولیات سے محروم ہے۔ مقررین نے کہا کہ انتخابات کے دوران خوشنما وعدے کر کے ووٹ حاصل کرنے والے عوامی نمائندے کامیابی کے بعد مسلم بستیوں کی طرف پلٹ کر دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، بلکہ بدعنوانی میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ قائدین نے ملک میں بڑھتی ہوئی فرقہ پرستی اور فرقہ پرست جماعتوں کی جانب سے مسلمانوں پر ہونے والے مظالم پر بھی شدید تشویش کا اظہار کیا۔ اپنے صدارتی خطاب میں سید معین نے سابق وزیر اعلیٰ اشوک چوہان کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ناندیڑ کے پاٹ بندھارے نگر میں RSS اور اس کے ہم خیال تنظیموں سے وابستہ افراد مبینہ طور پر بم سازی کے دوران ہوئے بم دھماکے میں ملوث تھے، مگر اشوک چوہان نے انہیں سزا دلانے کے بجائے بچانے کی کوشش کی۔ اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ اشوک چوہان سنگھ پریوار کے نظریے سے وابستہ ہے، لیکن کسی نے ہماری بات پر توجہ نہیں دی۔ آج جب انہوں نے BJP میں شمولیت اختیار کر لی ہے تو ہماری بات بالکل درست ثابت ہوئی ہے۔ سید معین نے مزید کہا کہ ملک کے کسی بھی حصے میں جب مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے تو پارلیمنٹ میں اس کے خلاف آواز صرف مجلس کے قومی صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی ہی اٹھاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر مجلس کے نمائندے بلدیاتی اداروں میں منتخب ہو کر جائیں گے تو وہ بھی اسد الدین اویسی کی طرح بے باکی سے عوامی مسائل کے لیے آواز بلند کریں گے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ مجلس آنے والے بلدیاتی انتخابات میں پوری طاقت کے ساتھ حصہ لے گی اور عوامی مسائل کو ایوانوں تک پہنچائے گی۔ آخر میں قائدین نے جلسے میں شریک عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ بلدیاتی انتخابات میں مجلس کے امیدواروں کو بھاری اکثریت سے کامیاب بنائیں۔ جلسے کے دوران کثیر تعداد میں مقامی نوجوانوں، بھیم آرمی کے ذمہ داران نے مجلس میں شمولیت اختیار کی، جس سے مقامی سطح پر مجلس کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کا اندازہ ہوا۔ بیورو رپورٹ MCN اردو نیوز۔ کیا تم نہیں دیکھتے، ہم نہیں دیکھتے کہ ہندوستان میں اگر کئی ایسی تنظیمیں تھی مسلمانوں کی، اس کو پابند کیا گیا، اس کو بند کیا گیا، لیکن آج ستہ ہاتھ سے چلی گئی ہے، اقتدار ہاتھ سے نکل چکا ہے، تو آج RSS اور پھر اس سے ملی جلی کئی تنظیمیں ان کو فرقہ پرست نظر آ رہی ہے۔ غور کرو، کانگریس کے زرخری غلاموں، غور کرو، 2002 کی نسل کشی جو گجرات میں ہوئی، جس میں ہماری ماں بہنوں کی عزتوں کو تار تار کیا گیا، مسجدوں کو توڑا گیا، شہید کیا گیا، ہماری اپنی تجارت گاہوں کو خاک کی ڈھیر میں تبدیل کر دیا گیا، کئی نوجوانوں کو سروں اور سینوں پہ گولیاں چلائی گئی، تو وہیں ننگا پریڈ ممبئی کے روڈوں پر، راستوں پر کرایا گیا۔ تو اگر 2002 کی نسل کشی جو گجرات کے قاتلوں کو اگر سزا مل گئی ہوتی تو کیا آج وہ اس ملک کے اقتدار پر فائز ہوتے؟ کیا آج وہ لوگ ED کا استعمال کرتے؟ کیا آج
जब इख्तिदार में बैठे हैं तो कानून की बालादस्ती का गलत इस्तेमाल होता, क्या जुडिशरी का गलत इस्तेमाल होता, क्या एनआई और एटीएस का गलत इस्तेमाल होता। आज मुल्क के आला ओहदों पर बैठे हुए संघ परिवार के लोग अगर काम कर रहे हैं, चाहे पुलिस हो चाहे जेएस हो, वो तमाम के तमाम आज बीजेपी के इशारे पर काम करते हैं। क्या आप अपने मुक़द्दस सफ़र हरमैन का ख्वाब देख रहे हैं? हज और उम्रे की सआदत हासिल करना चाहते हैं? मदनी हज उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स आपकी खिदमत में हाजिर है। बेहतरीन सहूलतों के साथ हमारे साथ आपको मिलेगा हज और उम्रा के खुसूसी पैकेजेस, विजिट वीज़ा सहूलत, एयर टिकटिंग और करेंसी एक्सचेंज, पासपोर्ट और वीज़ा सर्विसेज। मदनी ट्रैवल्स के साथ आपका सफ़र होगा पुरसुकून, आसान और बाएतमाद। बेहतरीन कीमत, बेहतरीन खिदमत इंशाअल्लाह। तो देर किस बात की, अभी राब्ता कीजिए। मदनी हज उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हैदराबाद रोड, देगलू नाका, नांदेड़।